ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ محترم حاضرین، یہ اللہ رب العالمین کا بڑا ہی لطف و کرم اور اس کا احسان ہے کہ آج ہم ایک بہت ہی اہم پروگرام میں تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، جسے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضہ سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ وہ فریضہ ہے جس کی بنیاد پر اس دنیا کے اندر سکون و اطمینان برقرار رہ سکتا ہے۔ دنیا میں شرور و فتن اسی اہم فریضہ کی ادائیگی کی بنیاد پر ختم ہو سکتا ہے، اور اس کی برکت سے اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ انبیائی مشن ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے کندھوں پر ڈالا، اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے اپنے اس فریضہ کی ادائیگی میں اپنی ساری زندگی تج دی، اور اسی طریقہ سے انبیاء کرام نے اپنی اس ذمہ داری کو کما حق ادا کیا۔ انبیاء کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ساری زندگی اللہ رب العالمین کی طرف سے دی گئی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے تمام طرح سے مشکلات کو، پریشانیوں کو برداشت کیا، لیکن ذرہ برابر بھی اپنی اس مشن کے ادائیگی میں آگے بڑھانے میں آپ نے کوئی فرگزاشت نہیں کی۔ آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی آخری کڑی، آپ کے بعد اس مشن کی ذمہ داری علماء کرام کے سپرد کی گئی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے العلماء ورثۃ الانبیاء کے تحت علماء کرام کو اللہ رب العالمین کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری کی۔ اسی ذمہ داری کے تحت آج مختلف طریقے سے، مختلف ناحیے سے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر ہوئی تمام برائیوں کا خاتمہ علماء کرام کی ذمہ داری کے تحت اور ان کو ساتھ میں لے کر کے مختلف اجلاس، کانفرنسیں اور چھوٹے چھوٹے پروگرام ہوتے رہے ہیں۔ اسی ذمہ داری ہی کے تحت اور اس کی ادائیگی ہی کی بنیاد پر شعبہ دعوت و تبلیغ جامع مسجد اہل حدیث مدرسہ رحمانیہ کے زیر نگرانی آج کا یہ پروگرام منعقد ہے، جس میں ہم اور آپ شریک ہیں، جس میں علماء کرام انشاءاللہ مختلف مضامین پر مختلف انداز میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو نصیحتیں کریں گے۔ یہ پروگرام دینی بیداری کا ایک بہت ہی اہم ذریعہ ہے۔ ان پروگراموں کے ذریعے سے ہم اور آپ کے دینی جذبات ابھرتے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی دینی بیداری کے جذبے کو فروغ کرنے کے لیے، اسے بڑھانے کے لیے اگر ہم اور آپ غور و فکر کریں تو ہفتے میں جمعہ کا خطبہ بھی اسی کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے۔ میرے بھائی دوستو، آج کا یہ پروگرام
اسی ذمہ داری کے احساس ہی کی بنیاد پر منعقد کی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور بہت ہی اہم چیز جسے بتا دینا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جامع مسجد اہل حدیث مدرسہ رحمانیہ کی زیر ماتحت یا اس کی نگرانی میں بہت سارے کام کیے جاتے ہیں، جس میں سے تعلیم و تعلم یہ بہت ہی ایک اہم شعبہ ہے۔ اسی تعلیم و تعلم کے شعبہ حفظ میں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور آپ محسنین کے بھرپور تعاون کی بنیاد پر مائک چالو کر دو، تقریباً 7 بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، اور اسی طریقے سے 4 بچوں نے قرآن مجید جو پہلے حفظ کر چکے تھے اس کا دور کیا ہے، جن کی دستار بندی بھی کی جائے گی علماء کرام کے ہاتھوں، اور ان کی ہمت افزائی بھی کی جائے گی۔ میرے بھائیو دوستو، ہم اس پروگرام میں جو شریک ہیں، ہم اور آپ کا یہ شریک ہونا اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہے، اور اسی کے فضل کا نتیجہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے آج اللہ رب العالمین کی اس گھر میں بیٹھ کر کے قال اللہ قال الرسول کی صدائیں سن رہے ہیں۔ اور اسی طریقہ سے ہم اور آپ اس بات کو جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مجلس کو جس میں ہم اور آپ شریک ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں چاروں طرف سے رحمت کے فرشتے سے گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت و سکینت کا نزول ہو رہا ہے، اور ہم اور آپ کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں میں کر رہا ہے۔ اس بنیاد پر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جب اللہ رب العالمین کی نگرانی میں ہیں، ہمارا تذکرہ اللہ رب العالمین کے یہاں کیا جا رہا ہے، تو ہماری حالت ایسی ہونی چاہیے کہ ہم بڑے ہی سکون و اطمینان کا مظاہرہ کریں۔ اسی طریقہ سے مجلس کے آداب کا خیال رکھیں، کیونکہ اس مجلس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، فرشتے بھی شامل ہیں، ہم اور آپ کے ساتھ قرآن و سنت کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور اہم بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سارے لوگوں کو اس بات کی نصیحت کی ہے کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو ہمیں چاہیے فَأَنصِتُوا فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ تم اسے بغور سنو اور چپ رہو۔ قرآن مجید کی تلاوت ہو یا اس کے علاوہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں آپ تک قرآن و سنت کی باتیں پہنچائی جا رہی ہوں، یہ عمومی طور سے اس آیت میں گویا شامل ہے کہ جب بھی قال اللہ قال الرسول کی صدائیں علماء کرام کی زبانی بیان کی جائیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے بغور سنیں اور چپ رہیں، تاکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مراد پر رحمتوں کا نزول ہو، اللہ رب العالمین ہم پر رحم فرمائے۔ یہ مجلس کے آداب میں سے ایک اور ادب یہ بھی ہے کہ جب بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے تو ہم اور آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہے، اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ خائب و خاسر ہو، برباد ہو، جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ لہذا قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم اور آپ تک پہنچائی جائیں گی، آپ اسے بغور سنیں اور چپ رہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جب بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، آپ کا نام نامی آئے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھ لیا کریں۔ اب کچھ زیادہ باتیں نہ کہتے ہوئے اسلامی روایات کے تحت میں اس مجلس کے آغاز کے لیے چاہتا ہوں کہ تو قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے اس مجلس کا آغاز ہو۔ اس کے لیے میں مدرسے ہی کے طالب علم عزیز محمد توفیق محمد علی کو دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے اس جلسے کا آغاز فرمائیں۔